کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز غدیر خم کے پاس تشریف لائے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے. کہتے ہیں وہاں تشریف لائے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا او لوگو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, ان قریب ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میرے رب کا بلاوا آ جائے. یہ اشارہ تھا کہ ظاہری دنیا میں ظاہری حیات سے پردہ فرما جاؤں, آپ کے درمیان سے چلا جاؤں. آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے ان قریب میرے لیے میرے رب کا بلاوا آ جائے اور میں چلا جاؤں. تو آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دو نفیس اور گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز ان میں سے کتاب ہے ایک اللہ کی جس کو قرآن کہتے ہیں. پہلی چیز قرآن ہے جس میں اللہ نے تمہارے لیے ہدایت رکھی ہے اور تمہارے لیے روشنی رکھی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری چیز اہل بیت ہے, یعنی میرے گھر والے ہیں, میں ان کے لیے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں. یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلا رہا ہوں. میری اولاد کو تکلیف مت دینا, میری اولاد کو ستانا مت, ان کو پریشان مت کرنا, میں اللہ کا ڈر یاد دلا رہا ہوں. جب اہل بیت سے تمہارا سامنا ہو تو اللہ سے ڈر جانا, یاد کرنا کہ تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر اہل بیت کو ستاؤ گے, ان کے دل کو دکھاؤ گے تو پروردگار عالم کو جواب کیا دے پاؤ گے؟ ذہن کو حاضر کرو سنی مسلمانوں, آقا فرما رہے ہیں اہل بیت کے لیے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں, ستانا مت. وہ کربلا کے میدان میں جو حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے, بھوکے پیاسوں کو شہید کر دیا گیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, کہتے ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی اذانیں پڑھتے ہیں, مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. میرے آقا کی آل کو ستانے والوں تم ہرگز مصطفیٰ کے عاشق نہیں ہو سکتے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اگر اہل بیت سے سامنا ہو تو ستانا مت بلکہ خدا کو یاد کر لینا. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, جشن شہید اعظم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہیں ایسے بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو کچھ کتب ایسی بھی ہیں جن میں عقل کے اندھوں نے یہ لکھا کہ وہ جو حسین سے لڑ رہے تھے وہ بھی راہ راست پر تھے. معاذ اللہ, اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, اذانیں تو ہم نے بھی پڑھی, کلمہ ہم نے بھی پڑھا, لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے. میرے آقا نے کہا تھا اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ستانا مت ان کو, پریشان مت کرنا ان کو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں بھی میرے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلی اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اصلی اور نسلی سیدوں کا دامن پکڑو. اگر آپ نے حقیقی طور پر سیدوں کا دامن پکڑ لیا تو آقا کی حدیث کہتی ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سیدوں کا دامن پکڑ لیتے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تک تم میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے, اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے, اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرو تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو. تو اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے, ان سے آپ محبت کریں. اور اہل بیت کون ہیں؟ حسن مجتبی, وہ جن کے بارے میں میرے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام.
یہ بھی اہل بیت میں ہیں اور حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں. حضرت فاطمہ کے حضرت حسین کے بڑے بھیا ہیں. یہ حضرت حسین کے نام پر آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو کیوں نہ حضرت حسین کے بڑے بھائی کا ذکر کر لیا جائے. اس بھائی کا جس کے بارے میں خود آقا حسین فرماتے ہیں حسن میرا بھائی نہیں بلکہ میرا امام بھی ہے, میرا آقا بھی ہے, میرا پیر بھی ہے. اور حضرت حسین کبھی حضرت حسن کو بھیا نہیں کہتے تھے, جب بھی پکارتے تھے آقا کہہ کر پکارتے تھے. حضرت حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں, بھائیوں کا ادب کرنا بھی حضرت حسین سے سیکھو. تمہیں تو ادب کا پتہ ہی نہیں, بھائی کو گالی تک دے دیتے, جھگڑا کر لیتے. حضرت حسین کہتے ہیں حسن میرا بھائی نہیں ہے, میرا پیر بھی ہے, میرا آقا بھی ہے, میرا امام بھی ہے, میرا امام بھی ہے. تو آؤ مولا حسین کے بڑے بھائی کا ذکر کرتے ہیں. مدینہ شریف میں آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے, رمضان المبارک کے مہینے میں. اللہ نے کیسے مہینے میں حضرت حسین کو دنیا میں بھیجا, حضرت حسن کو کیسے مہینے میں, جو تمام مہینوں کا سردار ہے, تمام مہینوں کا سردار ہے. اور آنے والا کون ہے, کون سا مہینہ جو مہینوں کا سردار ہے, اور آنے والا وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے. اور کس شان کے ساتھ تشریف لائے حضرت آقا حسن جب دنیا کے اندر آئے. 15 رمضان حضرت فاطمہ کے گھر میں چاند سا بیٹا, ایسا بیٹا کہ پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا. حضرت حسن کی آمد ہوئی, میرے آقا تشریف لائے. کہا کہاں ہے میرا شہزادہ, لاؤ میرے شہزادے کو میری آگوش میں دے دو. میرے آقا حسن کو میرے آقا کی گود میں رکھ دیا گیا, سرکار دو عالم کی آگوش میں رکھ دیا گیا. میرے آقا پیار فرما رہے ہیں, تہنیک فرمائی میرے آقا نے, اپنا لعاب دہن حضرت حسن کے منہ میں ڈالا. حضرت حسن کے منہ میں لعاب مصطفیٰ پہنچ چکا ہے, اب ان کی عظمتوں کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. حضرت علی حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اچھا سا نام ارشاد فرما دے تاکہ بیٹے کا نام رکھ لیا جائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی نام ہماری مرضی سے نہیں رکھا جائے گا بلکہ شہزادے کا نام پروردگار عالم کی مرضی پر رکھا جائے گا. نام وہ رکھا جائے گا جو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا. جبریل حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے علی کے شہزادے کا نام, علی کے بیٹے کا نام حضرت ہارون کے بیٹے کے نام شبر کے نام پر رکھا جائے. میرے آقا نے حضرت جبریل سے کہا تھا جبریل یہ تو عبرانی زبان میں ہے اور میں عربی میں ہوں, تو میں عربی ہوں تو نام بھی عربی میں ہونا چاہیے. تو پھر پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے بابزن شبر اس کا نام حسن رکھا جائے, اور حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ تبارک و تعالی نے علی کے شہزادے کو ایسا حسین بنایا, ایسا خوبصورت بنایا کہ باب العلم حضرت علی خود فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا حسن ایسا خوبصورت ہے کہ سینے سے لے کے سر تک مصطفیٰ کی طرح نظر آتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ حضرات کی, میرا بیٹا حسن حضرت علی کہتے ہیں سینے سے لے کے سر تک آقا کی طرح نظر آتا ہے, حضور کی طرح نظر آتا ہے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ, تاکہ مجھے لگتا رہے کہ سو نہیں رہے ہیں آپ لوگ, سن رہے ہیں. ہاں بولتے رہیں گے تو تھوڑا سا مجھے اور مزہ آئے گا سنانے میں. ماشاءاللہ اچھے جیتا جاگتا مولا ہے, مولا تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. نام رکھا گیا حسن. 7ویں دن میرے آقا نے عقیقہ فرمایا, آپ کے بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے. صرف سنے نہیں سمجھیں کہ بیٹوں کا عقیقہ 7ویں دن کریں, بعد میں بھی کریں گے ادا ہو جائے گا, سنت ادا ہو جائے گی. 10 سال 20 سال 50 سال گزرنے کے بعد بھی کریں گے, سنت ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. پھر کیا نصیب ہے حسن کا. پرورش کہاں ہو رہی ہے, آگوش مصطفیٰ میں. آگوش مصطفیٰ میں حضرت حسن کی پرورش ہو رہی ہے.
کبھی مصطفیٰ گود میں اٹھاتے ہیں تو کبھی کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی لیٹ کر سینے پہ کھڑا کر کے حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں، تو کبھی لبوں کو چومتے ہیں، تو کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی کاندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں، تو پتا چلا حسن وہ ہے جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، خدا بھی پیار کرتا ہے۔ اور ہم نصیبے والے اسی حسن کا ذکر کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے جس سے خدا اور مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اور سنیں کتنے نصیبے والے حضرت حسن۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن کو کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا، حسن تیرے نصیبے پہ قربان جاؤں، تجھے کتنی عمدہ سواری ملی ہے، تجھے کتنی خوبصورت سواری ملی ہے، آج تک تیرے جیسی خوبصورت سواری کسی نواسے کو ملی نہیں۔ میرے آقا نے جب یہ جملے سنے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکرا کر، تو نے صرف سواری کو دیکھا ہے، بات ٹھیک ہے، سواری بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا تو نے سوار کو نہیں دیکھا؟ سوار بھی بہت خوبصورت ہے، سوار بھی بہت خوبصورت ہے۔ کیا شان پائی حضرت حسن نے؟ جانتے ہیں جنت جب سجی ہوگی بروز حشر، جنت سجی ہوگی تو جنت عرض کرے گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے پروردگار تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ تجھ کو سجاؤں گا، اب میرے حسن کو مکمل فرما دے۔ پروردگار عالم تو نے جو وعدہ فرمایا مجھے سجانے کا، اب میرا حسن مکمل کر دیا جائے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے حسن اور حسین جنت میں داخل ہو جاؤ، حسن اور حسین جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت حسن اور حسین جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت مطمئن ہو جائے گی، یعنی حضرت حسن اور حسین کو پروردگار عالم نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جنت میں جائیں تو جنت بھی مسکرانے لگتی ہے۔ تو جنت مسکرائے حسن و حسین کو پا کر، تو کھوکا والو آپ بھی مسکرائیں کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ حضرت حسن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شان حضرت حسن نے پائی، اور بچپن ہی میں وہ ہیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہروں میں پیدا کی تھی، حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو، کہ دشمن چہرہ دیکھ کر کانپ جایا کرتے تھے، چہرہ دیکھ کر کانپ جایا کرتے تھے۔ آیت مباہلہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، یہ کیوں نازل ہوئی جانتے ہیں؟ عیسائی لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، ہم نے سنا آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ میرے آقا سے کہنے لگے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا اگر اللہ کے بندے ہوتے تو بغیر باپ کے کیسے آتے؟ کیا کبھی تم نے بغیر باپ کے بھی کسی کو پیدا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ جب ان کا باپ نہیں بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوئے، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہم نے بغیر باپ کے نہیں بلکہ بغیر ماں اور باپ کے آتا ہوا آدم کو دیکھا ہے، اور تم بات کرتے ہو کہ بغیر باپ کے آئے، تو ہم نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے آتا ہوا دیکھا ہے۔ آدم جس وقت آئے تو نہ ماں نہ باپ، اور حوا جب آئی تو نہ ماں، حضرت آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ۔ عیسائی نہیں مانے، کہنے لگے ہم نہیں مانتے تمہاری بات، تو حکم نازل ہو گیا، یہ آیت نازل ہوئی، محبوب ان سے فرماؤ کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ، یہ بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، یہ بھی اپنی جانوں کو لے کر آئیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر جاؤ،
اور پھر ایک میدان میں جمع ہو کر دعا کرو، اے پروردگار عالم جو حق پہ ہے اس کی مدد فرما، اور جو باطل ہے پروردگار عالم اس کو ہلاک فرما دے، نست و نابود فرما دے۔ حضرات جب میرے آقا نے اتنا کہا عیسائیوں سے تو عیسائیوں میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا اور کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے، موبائلہ ہم کر لیں گے لیکن ہمیں ٹائم چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ ہم اپنے دانشوروں کو اکٹھا کر لیں، اپنے بڑوں کو اکٹھا کر لیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے مشورہ کریں گے، اگر وہ کہیں گے تو ہم مباغلے کے لیے تیار ہو جائیں گے ورنہ تمہیں خبر کر دی جائے گی۔ حضرات یہ گئے، انہوں نے اپنے بڑوں کو اکٹھا کیا، وہ جن کو یہ دانشور سمجھتے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا تھا محمد ابن عبداللہ مباغلے کے لیے کہہ رہا ہے، محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں گے، اپنے بچوں کو لائیں گے، اپنی جانوں کو لائیں گے، دعائیں کی جائیں گی۔ بتاؤ کیا ان کی یہ بات مان لی جائے؟ حضرات ان کا سب سے بڑا پادری عاقب آگے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ محمد ابن عبداللہ سچا نبی ہے، وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اگر اس سے مباغلہ کرو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہرگز ہرگز اس کے سامنے مت جانا، جاؤ اس سے کسی اور طرح سے بات کر کے بات کو ختم کر لیا جائے۔ حضرات یہ عیسائی اکٹھا ہونے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، ارادہ چاہے یہ ہو کہ منع کر کے آئیں گے، لیکن جب اپنے پادری کو لے کر اور اپنے بڑوں کو لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو میرے آقا اس شان کے ساتھ کھڑے تھے کہ آقا کی آگوش میں آقا حسین ہے اور حضرت حسن کا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ میں ہے، پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اس شان کے ساتھ میرے آقا کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے فاطمہ، اے علی، اے حسن، اے حسین، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور ڈر جاتا ہے، عیسائیوں سے کہتا ہے نادانو ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، قدموں کو پیچھے ہٹاؤ، میں اس سے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کریں تو ابھی پروردگار عالم پہاڑ کو ہٹا دے گا، اگر انہوں نے دعا کر دی تو ابھی تمہیں زمین کھا جائے گی، تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین لاچار تھا، حسین مجبور تھا، میں کہنا چاہتا ہوں ارے جس کے چہرے کی تاب عیسائیوں کی جماعت نہ لا سکے، ان یزیدی کتوں کی کیا اوقات تھی کہ حسین کو کربلا میں جھکا سکتے تھے؟ ارے میدان کربلا میں حسین طاقت دکھانے نہیں گیا تھا بلکہ دین کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب مصطفیٰ۔ بہت اچھے، واہ بھائی واہ۔ چہرہ دیکھ کر یزیدیوں میں لرزہ برندام ہو گئے، وہ عیسائی لرزہ برندام ہو گئے۔ تو حضرت حسین کے چہرے کی تاب یزیدی کیا لا سکتے تھے؟ رب کو منظور ہی یہ تھا، شہادت ہونی تھی، ورنہ اگر حسین دعا کر دیتے تو زمین نگل جاتی یزیدیوں کو، اور میدان کربلا میں نگلا بھی تھا زمین نے ایک کو۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں میں حضرت حسین کی دعا سے، چونکہ آج بات آقا حسن کی کرنی ہے، اس کی کرنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرمایا، اعلیٰ درجے کا حسن عطا فرمایا، اور عاجزی پسند اتنے تھے۔ خطبات محرم میں نے پڑھا کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہمیشہ پیدل جاتے تھے، پیدل جاتے تھے حج کرنے کے لیے، ایک دو نہیں 25 حج حضرت حسن نے پیدل چل کر کیے ہیں، 25 حج پیدل چل کر کیے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب حج کے لیے آپ جا رہے تھے تو پیدل چلتے چلتے آپ کے پیروں پر ورم آ گیا، سوجن آ گیا، آپ کے غلاموں نے دیکھا آقا حسن کے پیروں پہ سوجن آ گیا ہے، تو ایک غلام آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا آقا حسن تھوڑی دیر کے لیے تو سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ تھوڑی سی راحت مل جائے، آپ کے پیروں کا ورم کچھ کم ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے تو سوار ہو جائے یہ سواری پر۔ حضرات آقا حسن نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں،
سواری پر سوار تو نہیں ہوں گا، لیکن اتنا تم سے کہتا ہوں، جیسے ہی ہم مکے میں داخل ہوں گے تو ایک حکیم تم کو ملے گا جو درد کا تیل بیچ رہا ہوگا، اس سے وہ تیل لے لینا، ہم اپنے پیروں پر لگا لیں گے، سوجن اور درد کم ہو جائے گا، ورم اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرات وہ غلام کہتا ہے جیسے ہی ہم مکے میں داخل ہوئے تھے آقا حسن نے میرا نام لے کر کہا تھا، وہ دیکھو جس تیل کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا وہ سامنے ہے اس کا بیچنے والا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے تیل کی ضرورت ہے، اس نے تیل میرے ہاتھ پر رکھا، کہا قیمت بتاؤ، تو کہنے لگا یہ تو بتا دے کس کے لیے لینے کے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا میں اس کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں جس کی میں نے غلامی کی ہے، جس کا دامن میں نے پکڑا ہے۔ تو اس تیل کے بیچنے والے نے کہا تھا کون ہے تیرا آقا؟ کیونکہ تیرے بات کرنے کا انداز اوروں سے الگ نظر آ رہا ہے، تیرے بولنے کا انداز اوروں سے الگ نظر آ رہا ہے، تیرے چلنے کا انداز اوروں سے الگ نظر آ رہا ہے، یہ تو بتا دے تیرا آقا کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا میرا آقا حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا شہزادہ ہے، نبی کا نواسا ہے، میرا آقا حسن ہے۔ حضرات اس تیل کے بیچنے والے نے کہا تھا اگر حسن کے لیے لینے کے لیے آیا ہے تو کیا سمجھتا ہے تو ہی ان کا غلام ہے؟ میں بھی تو انہی کا غلام ہوں، میں نے بھی فاطمہ کے شہزادوں کا دامن پکڑا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قیمت نہیں لینی ہے، پیسہ نہیں لینا ہے، اور تیرے ہاتھ میں بھی نہیں دینا ہے، بلکہ میں خود لے کر جاؤں گا، اپنے قدموں سے چل کر جاؤں گا، میں بھی سیدہ کے بیٹوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات چلا گیا آقا حسن کی طرف، ہاتھ پہ تیل رکھا ہے، آقا حسن کے پاس جانے کے بعد عرض کرتا ہے آقا حسن آپ کو تیل کی ضرورت ہے، غلام حاضر ہے اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آقا حسن نے کہا تھا بتا کیا عرض کرنا چاہتا ہے؟ تو غلام کہنے لگا آقا حسن جب میں گھر سے چلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، اس کے درد ذہن جاری تھا، اے آقا حسن میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، دعا فرما دیں پروردگار عالم مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے۔ آقا حسن نے کہا تھا جا مبارک ہو، پروردگار عالم ان قریب تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی تو تمنا کیا کرتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی، اور جب وہ گھر گیا تو واقعی اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا، چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ شان ہے آقا حسین کی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، حضرت امیر معاویہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے، حضرت حسن آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، پروردگار عالم تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا تھا اولاد، اس نے یہ نہیں کہا تھا 1 2 3، اس نے اولاد کہا تھا۔ آقا حسن نے کہا تمہیں اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں کرنا کیا؟ استغفار کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے اگلے اور پچھلے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اس کو توبہ کہتے ہیں، اور پچھلے گناہوں سے بار بار معافی طلب کرنا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ کہا تو استغفار کرتے رہنا، اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا تم استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تم پر موسلادھار بارش بھی فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، جنت کی نہریں بھی تم کو عطا فرمائے گا، تم کو اولاد بھی، تم کو مال بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا۔ تو میرے عزیزو حضرت حسن نے کہا جاؤ اللہ تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ وہ چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے آپ نے 10 بیٹوں کا دعویٰ کر دیا، آپ نے 10 بیٹوں کا دعویٰ کر دیا، وہ تو فقط یہ کہنے آیا تھا دعا فرما دیں۔ تو حضرت حسن نے کہا میں نے خود نہیں بتایا بلکہ میں نے قرآن کو پڑھ کر بتایا ہے، میں نے قرآن کو پڑھ کر بتایا ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد وہی شخص آیا، امیر معاویہ کو ملا، امیر معاویہ نے کہا کیا حال ہے؟ تو مسکرا کر کہا حضرت حسن نے جو کہا تھا رب نے اس بات کو سچ فرما دیا ہے، رب نے اس کو سچ فرما دیا ہے، 10 بیٹے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ یہ ہیں حضرت حسن، اور بڑا تحمل اور بڑا صبر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، بڑا نرم مزاج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ لوگ سامنے کھڑے ہو کر برائیاں بھی کرتے تھے، حضرت حسن کچھ نہیں کہتے تھے،
سامنے بھی کھڑے ہو کر کوئی برائی کرتا تھا تو حضرت حسن کچھ نہیں کہتے تھے. غریبوں سے پیار کرنا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ حضرت حسن کا طریقہ تھا. حضرت حسن کا طریقہ تھا. جب آپ خلیفہ بنے 6 مہینے آپ خلیفہ رہے اور خلافت راشدہ جو ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ وہیں پر ختم بھی ہو گیا تھا. تو 6 مہینے آپ نے خلافت کی. اتنے نرم مزاج تھے آپ اور اتنا اچھا ماحول کریٹ کیا تھا آپ نے کہ ان 6 مہینے میں کوئی قتل ہی نہیں ہوا تھا. کوئی قتل نہیں ہوا تھا. اختلافات ضرور ہوئے، بحثیں ضرور ہوئی، لیکن سب زبانی، لیکن قتل کسی کا نہیں ہوا. اس قدر عاجزی پسند بھی تھے کہ ایک روز مدینہ المنورہ سے باہر نکلے اور کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ غریب لوگ فقراء کی جماعت ملی جو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. زمین پر بیٹھ کر، کچھ بچھایا نہیں تھا، یوں ہی دھول اور مٹی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. آپ کا ایک غلام آپ کے ساتھ تھا. ان فقراء نے جب حضرت حسن کو آتا ہوا دیکھا تو مسکرانے لگے. فاطمہ کا شہزادہ آ رہا ہے، نواسہ رسول آ رہا ہے، مسکرانے لگے. حضرت حسن جب قریب آئے تو انہوں نے کہا تھا جو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اے فاطمہ کے شہزادے، اے علی کے لال، اے راکب دوست مصطفیٰ، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیں. حضرات وقت کا شہزادہ جا رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار جا رہا ہے. آقا حسن سے جب اتنا کہا کہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لے تو حضرات آقا حسن وہیں پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے. زمین پر بیٹھ گئے. غلام کو بڑا تعجب ہوا. آقا حسن زمین پر بیٹھ گئے ہیں، کچھ بچھایا نہیں گیا ہے، دھول اور مٹی ہے، آقا یہیں پر بیٹھ گئے ہیں. جب حضرت حسن کھانا کھا چکے اور کھڑے ہو گئے تو غلام آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حضرت حسن کو دیکھ رہا تھا. حضرت حسن سمجھ لیے. حضرت حسن نے کہا تھا تعجب کیوں کرتا ہے، تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ حسن زمین پہ کیوں بیٹھ گیا؟ تو فقط ان کے ظاہری حالات کو دیکھ رہا ہے لیکن حسن ان کے باطنی حالات کو دیکھ رہا ہے. اگر آج میں ان کی دل ازاری کر دیتا، اگر آج میں ان کے دل کو دکھا دیتا اور کل یہ نانا سے شکایت کر دیتے تیرے بیٹے سے ہم نے کہا تھا کھانا کھانے کے لیے تو اس نے ہمیں حقیر جانا تھا، کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھایا تھا. میں نے ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے. اور جب کھڑے ہوئے میرے آقا حسن تو ان غریبوں سے کہنے لگے اب میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، تمہارا کھانا کھا لیا ہے، اب علی کا بیٹا تمہاری دعوت کرتا ہے ہمارے گھر آنا اور ہماری مہمان نوازی کو دیکھنا، کیونکہ علی کے شہزادے کسی کا ادھار باقی نہیں رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہمارے گھر آنا، ہم بتائیں گے تم کو مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. یہ ہیں آقا حسن. آج تو اگر دولت آ جائے تو زمین پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہو، میاں غریبوں کی چارپائی پہ بیٹھنے تیار نہیں ہوتے، غریبوں سے مصافحہ نہیں کرتے. امیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ارے یہ تو مڈل کلاس ہیں، ان سے کیا کریں گے ہم. میرے عزیزو، ہمارے آئیڈیل فاطمہ کے شہزادے ہیں. ان دنیاوی لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں. آپ فاطمہ کے شہزادوں سے سیکھیے کہ غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. حضرت حسن بڑے نرم مزاج اور بڑے عبادت گزار اور یہ کہہ لیجئے بڑے اچھے بھلے آدمی تھے اور لوگوں نے بڑا ستایا ان کو. 5 بار زہر دیا گیا حضرت حسن کو زندگی میں. 5 بار زہر دیا گیا اور 6ٹھی بار جب زہر دیا تو آپ کی شہادت واقع ہوئی. 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. پہلی مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا وہ شہد میں ملا کر دیا گیا. شہد میں ملا کر جب آپ نے پیا تو اتنا شدید درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا کہ اس طرح سے تڑپ رہے تھے آپ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر ڈال دیا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے درد کی وجہ سے. اور پوری رات تڑپتے رہے. اس وقت فون نہیں ہوتے تھے کہ ڈاکٹر زبیر کو فون کر دیتے آ جاؤ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. نہیں، ساری رات تڑپتے رہے اور صبح کو نانا کے روزے پر پہنچے. نانا جان، آپ کے امتیوں نے بڑا ستایا ہے.
حضرات جا کر اللہ کے نبی کے روزے پر دعا کی تو پروردگار عالم نے اس زہر کے اثر کو ختم فرما دیا. دوبارہ آپ کو زہر آلودہ کھجوریں کھلائی گئیں. آپ نے جب ان کو کھایا تھا تو رات میں ایسا شدید درد ہوا کہ آپ بے قرار ہو اٹھے اور اپنے بھیا حسین کے گھر پر چلے گئے. کیسی محبت ہوگی بھائیوں میں. آقا حسن چل کر حضرت حسین کے گھر پہنچے. میرے بھائی بڑا شدید درد ہو رہا ہے. حضرات جب حضرت حسن کو روتا ہوا دیکھا تو آقا حسین اٹھ کر بیٹھ گئے ہوں گے اور رونے لگے ہوں گے. ساری رات دونوں بھائی بیٹھے رہے روتے رہے. صبح کو پھر نانا جان کے روزے پر گئے اور جا کر دعا کی تو پروردگار عالم نے پھر زہر کے اثر کو ختم فرما دیا. حضرات 5 مرتبہ اسی طرح سے آپ کو زہر دیا گیا. پروردگار عالم اس زہر کے اثر کو ختم فرما دیتا تھا. 6 مرتبہ حضرت حسن کو ہیرے کی کنی پیس کر دی گئی. ہیرے کی کنی وہ بڑا خطرناک زہر ہوا کرتا ہے, وہ جان لیوا زہر ہوا کرتا ہے. حضرات ہیرے کی کنی حضرت حسن کو پیس کر ان کی سراہی میں ڈال دی گئی. رات کے وقت میں جیسے ہی حضرت حسن نے پانی پینا چاہا, اس سراہی سے جس سراغی میں ہیرے کی کنی کو پیس کر ڈالا گیا تھا, جیسے ہی آپ نے اس پانی کو پیا ایسا لگا کہ حلق سے لے کر ناف تک کا سارا جسم کٹ گیا ہو. حضرات پلٹی آنا شروع ہوئی. ایسی شدید پلٹی آتی تھی کہ حضرت حسن کے منہ کے ذریعے حلق کے راستے اتڑیاں کٹ کٹ کر نکل لگی تھی. آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھی. حضرت حسن کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں. حضرت حسن نے جب اپنے بھائی کی حضرت حسین نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تھا تو روتے ہوئے آئے اور دامن کو پکڑ کر کہا تھا, آقا حسن یہ بتا دے آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کون ہے وہ نہنجار جس نے میرے بھائی کو زہر دینے کی ہمت کی ہے؟ اے آقا حسن بتاؤ کس کم بخت نے آپ کو زہر دینے کی ہمت کی؟ آقا حسن کہتے بھیا حسین میں جانتا ہوں, اگر میں نے تجھے اس کا نام بتایا تو تیرا غصہ تو روک نہیں پائے گا, بلکہ تو اس کو قتل کر ڈالے گا. اور مجھے یقین بھی نہیں ہے بلکہ ایک شخص پہ مجھے شک ہے, اگر واقعی اس نے مجھے زہر دیا ہے تو منتقم حقیقی تو پروردگار عالم کی ذات ہے. سب سے بڑا عادل تو پروردگار عالم ہے. انتقام لینے والی رب کی ذات ہے, بدلہ لینے والی رب کی ذات ہے, انصاف کرنے والی رب کی ذات ہے. اگر اس نے دیا ہے تو انتقام پروردگار عالم لے لے گا, اور اگر اس نے زہر نہیں دیا ہے تو ایک بے گناہ تیرے غصے کا سامنا کرے گا, اس کو بے گناہ قتل ہونا پڑے گا. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کر دیا جائے. حسن تیرے جذبے کو سلام, حسن تیرے حوصلے کو سلام, حسن تیرے انصاف کو سلام. اتڑیاں کٹ کٹ کے حلق کے راستے کے باہر آ رہی ہیں, لیکن آقا حسین کا بھائی حضرت امام حسن ہے کہ مرتے وقت بھی انصاف کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. انصاف کی بات کر رہا ہے مرتے وقت بھی. آج تو اگر پڑوسی نے گالی بھی تم کو دے دی تو آپ اس سے بات نہیں کرتے. آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ رہی ہیں, درد اتنا شدید کہ کوئی دیکھے تو رہا نہ جائے. باوجود اس کے انصاف کی بات کر رہے ہیں, عدل کی بات کر رہے ہیں, بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں. پھر حضرت حسن اب دیکھنے میں لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے. جب حضرت حسین نے دیکھا کہ بھیا حسن شاید اب اور نہیں رہ پائیں گے تو بے قرار ہو گئے, بےتاب ہو گئے. تو حضرت امام حسن نے کہا, بھائی حسین میں جانتا ہوں تمہاری بے قراری کی وجہ کیا ہے. تم یہی سمجھ رہے ہو نا کہ اب بھائی تو جام شہادت نوش فرما لیں گے اور نانا جان کے پاس چلے جائیں گے. اور یہ ظالم لوگ جنہوں نے میرے والد کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا, جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ کو زندگی میں کئی مرتبہ زہر دیا, یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے, اسی بات کی فکر ہے نا. لیکن بھائی میں آج اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. مطلب یہ کہ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں. وقت قریب آ گیا ہے. 49 ہجری 3 ربیع الاول کو حضرت حسن نے شہادت پائی. مہینہ کون سا تھا جب تشریف لائے؟ تو رمضان کا. اور شہادت ہوئی تو ربیع الاول. رمضان وہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے, اور ربیع الاول وہ ہے جس کے صدقے میں سارے مہینے ملے ہمیں. آمد ہو رہی ہے تو مہینوں کے سردار میں, اور شہادت ہو رہی ہے تو اس میں جس میں آقا تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر. ربیع الاول میں آپ نے شہادت پائی.
آپ کی شہادت کے بعد پھر اختلافات کا دور شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے جو خلافت کو چھوڑ دیا تھا اس کے کئی ریزن بتائے جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ میرے آقا نے جب حضرت حسن چھوٹے تھے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب مسلمانوں میں فتنہ پھیل رہا ہوگا، جھگڑا تیار ہوگا، مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے، تو یہ میرا بیٹا حسن ہے کہ ان میں صلح کرا دے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں میں صلح کرنے کے لیے کچھ شرائط پر حضرت حسن نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک وجہ اس کی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے خلافت راشدہ کا جو دورانیہ بیان کیا تھا وہ 30 سال تھا، اور 30 سال حضرت حسن کے 6 مہینے پورے ہونے پر مکمل ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا نے جس وقت کی قید لگائی تھی حضرت حسن کے نزدیک وہ وقت سارے وقتوں میں افضل تھا، اس لیے ان کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس سے آگے خلیفہ رہوں، اس سے آگے میں امور خلافت کو انجام دوں، اس لیے آپ نے اس سے جو ہے برطرفی حاصل کر لی اور امیر معاویہ کے حوالے خلافت کو کر دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں، خاص کر خطبات محرم میں نے پڑھا کہ ایک شرط یہ بھی لگائی گئی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد دوبارہ حضرت حسن یا جس کو حضرت حسن چاہیں گے اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اب حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا، امیر معاویہ کو لے کر بہت بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا سنی مسلمانوں، میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا، حضرت امیر معاویہ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ آج کے دور میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہاں، یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اور ہمارا عقیدت تو یہ ہے ہر صحابی نبی کہیں جنتی جنتی، ہر صحابی نبی 2 بار کہیں جنتی جنتی، یہ نعرہ یاد کرنے اور لگایا کریں آج کے بعد جلسوں میں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ فتنہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے میدان کربلا میں یہ اتنا بڑا مارکا سامنے آیا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور اس کے بعد خلافت کو جو سنبھالا وہ حضرت امیر معاویہ نے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد بات کیا تھی طے شدہ کہ حضرت حسن کو یا جس کو حضرت حسن چاہیں گے اس کو خلافت سونپی بھی جائے گی، لیکن یزید نے دعویٰ کر دیا نہیں، خلافت میرے حوالے کی جائے، میرے حوالے کی جائے، اور اگر کوئی مدعی ہو خلافت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی، اور زبردستی کے طور پر تخت پر بیٹھا اور کہا کہ سارے لوگوں سے کہو میری بیعت کریں۔ تو اس کے جو مشیر تھے، ہر کسی نیتا کے کئی مشیر ہوتے ہیں، مشیر کہتے ہیں ساتھ میں رہنے والوں کو، مشورہ دینے والوں کو۔ ایک گاؤں کا پردھان بھی ہو تو کئی لوگ اس کے مشیر ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا اگر مشیر اچھے ہوتے ہیں تو نیتا بھی اچھا ہوتا ہے، اور مشیر اگر گڑبڑ کریں تو نیتا بھی گڑبڑا جاتا ہے۔ تو مشیر بھی اچھے نہیں تھے، مشیروں نے کہا دیکھو اگر حسین نے، علی کے بیٹے نے، حسین ابن علی نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لی تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا، یہ تو سیدھے سادھے لوگ ہیں، جلدی سے بیعت کر لیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ کام ہمارے لیے اس وقت یہ ہے کہ حسین سے کہو بیعت حاصل کریں۔ حضرت حسین کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صاف انکار کر دیا، نہیں میں یزید جیسے پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ جانتے انکار کیوں کیا تھا؟ یزید وہ شخص تھا جو نمازوں کا بھی پابند نہیں تھا، مسجدوں کی بے حرمتی کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے اور اونٹ بنوائے تھے۔ معاذ اللہ، مسجد نبوی میں سگی بہنوں کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا، مدینے کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کے طور پر اس نے جوانوں سے زنا کروایا، اس قدر بے شرم تھا، اور وہ چاہتا تھا میں قوم کا امام بن جاؤں۔ حضرت حسین جانتے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر کھلے عام کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو اور جوا کھیلتا ہو اور زناکاری میں مشہور ہو اور وہ کہے کہ میں امامت کروں گا، تو آپ اپنی مسجد میں امام رکھ لیں گے اسے؟ آپ نہیں رکھیں گے، آپ کہیں گے شرابی کو ہم امام بنائیں گے؟
ارے ان کو چھوڑیے، آپ کے امام صاحب کے بارے میں آپ کو کوئی کہہ دے کہ ہم نے ان کو شراب پیتے ہوا دیکھا ہے تو آپ اس دن سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے ان کے پیچھے. اور ہمارا تو ایمان حضرت حسن کو تھوڑی پہنچ سکتا ہے یا حضرت حسین کو تھوڑی پہنچ سکتا ہے. ان کے جیسا کامل ایمان ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. انہیں اعلیٰ درجے کی شان عطا کی گئی تھی، تو پھر وہ کسی شرابی کو امام کیسے بنا لیتے، وہ کسی جواری کو امام کیسے بنا لیتے؟ جھگڑا خلافت کا نہیں تھا، جھگڑا کرسی کا نہیں تھا، جھگڑا دولت کا نہیں تھا، جھگڑا مسلح کا نہیں تھا، جھگڑا مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تھا. حسین جانتے تھے اگر آج میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو قیامت تک کے لیے مسجدوں کے منبر ناپاک ہو جائیں گے. تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ ایک شرابی کو حسین نے اپنا امام بنا لیا تھا، بے نمازی کو حسین نے اپنا امام بنا لیا تھا، ایک جھوٹے کو حسین نے اپنا امام بنا لیا تھا، ایک زانی کو حسین نے اپنا امام بنا لیا تھا. مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، مصلے محفوظ نہیں رکھیں گے. اس لیے حسین نے اعلان کر دیا حسین جان دے سکتا ہے لیکن مسجدوں کے تقدس کو پامال لگی ہونے دے گا.